صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے انفاق کے عنوان پر، اور مستقل آپ حضرات کی خدمت میں آیات اور روایات کی نظر سے چند باتیں انفاق کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں کہ کس قدر پروردگار عالم نے انفاق کی اہمیت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور کس شدت کے ساتھ ہمارے ائمہ معصومین نے انفاق کر کے بتایا ہے اور حکم دیا ہے کہ دیکھو راہ خدا میں انفاق کس طریقے سے کرو۔ عزیزان ایمان، نہ یہ کہ صرف خدا کا یہ پسندیدہ عمل ہے اور خدا کا یہ کہنا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو اور میرے بندوں کے خیال رکھو انفاق کے ذریعے سے، میرے بندوں کا انفاق کے ذریعے سے خیال رکھو۔ اللہ کو تو پسند ہی ہے یہ عمل، اس کے ساتھ ساتھ محمد و آل محمد کے بھی پسندیدہ عمل کو انفاق کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد شہزادی فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں، یعنی اس دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز شہزادی فرماتی ہیں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا سے جو ہے پہلی چیز جو مجھے محبوب ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید، یعنی خدا کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ دوسرے، زیارت چہرہ رسول، یعنی رسول کے چہرے کی زیارت کرنا مجھے پسند ہے۔ اور تیسرے شہزادی فرماتی ہیں راہ خدا میں انفاق کرنا، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے۔ عزیزان ایمان، واقعاً اگر ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، واقعاً اگر ہم اپنا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل محمد کے پیروکار ہیں، تو عزیزان ایمان صرف زبان کے ذریعے سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے، بلکہ اس کردار پر چلنے کی ضرورت ہے، جس راہ پر آل محمد کی راہ پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کردار پر چل کے یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے۔ اگر ہمارے اندر جذبہ انفاق نہیں ہے، اگر ہمارے یہاں تلاوت کلام کی توفیق نہیں ہو پا رہی ہے، تو عزیزان ایمان ذرا سوچیے ہم کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں، شہزادی کے غلام اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ کس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ ہم اپنے آپ کو شہزادی کا غلام کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں؟ لہٰذا واقعی اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو یہ دیکھیں ہیں کہ آل محمد کیا چاہتے ہیں۔ بارہا میں کہا کرتا ہوں عزیزان ایمان کہ دیکھیے، فقط ذات کو ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ ذات کے ساتھ بات کو ماننا کمال ہے۔ ذات محمد و آل محمد ہیں، لیکن ان کی بات یہ ہے کہ انہیں راہ خدا میں انفاق کرنا پسند ہے، انہیں تلاوت کلام پاک پسند ہے، انہیں مصلی پہ بیٹھ کر خدا سے گفتگو کرنا، خدا سے اپنی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں رکھنا پسند ہے۔ عزیزان ایمان، یہ تمام چیزیں صرف بات کو ماننا کمال نہیں ہے، بلکہ ذات کو ماننا کمال۔ تو عزیزان ایمان، یہ بیان کرنا تھا کہ انفاق آل محمد کا پسندیدہ عمل ہے۔ واقعی اگر ہم چاہنے والے ہیں تو ہم بھی انفاق کا جذبہ رکھیں اور خدا کی راہ میں خرچ کریں۔ عزیزان ایمان، انشاءاللہ اور بیان کریں گے کہ ہمارے ہر امام نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ راہ خدا میں انفاق کیا ہے۔ آنے والی جو تاریخ ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، آپ دیکھیے 2 جملے امام کی خدمت پہ پیش کر دیں کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امام نے جو کچھ گھر میں ہے وہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ عزیزانی، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم تھوڑا سا کچھ لٹانے میں جھجک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ظاہراً آل محمد کیا دیکھیے کچھ نہیں ہے، ظاہراً کچھ نہیں، اور سب کچھ لٹا دیتے ہیں اللہ کی ذات پر، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ عزیزان ایمان، یہ ہے آل محمد کا کردار۔ روزہ کھولنے بیٹھتے ہیں،
फ़قीर आता है तो फ़قیر کو دے دیتے ہیں، غریب آتا ہے غریب کو، یتیم کو آتا ہے یتیم کو عطا کر دیتے ہیں، مسکین آتا ہے مسکین کو عطا کر دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھوکا آیا مدینے کی مسجد میں، پیغمبر اسلام نے کسی اور در پہ نہیں بھیجا ہے، اگر کسی در پہ بھیجا ہے تو وہ آل محمد کا در ہے، کہ جس در پہ بھیجا کہ جاؤ اسی در پہ تمہیں ملے گا جس در پہ ملائکہ کو روٹیاں ملتی ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ ہے آل محمد کا پسندیدہ عمل انفاق ہے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ نہیں دوستان محترم، کئی مرتبہ ہمارے امام نے جو کچھ گھر میں سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والے نے آ کے یہ کہا کہ مولا آپ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ امام مسکرائے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت جواب امام نے دیا ہے۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دینے کی عادت ڈال رکھی ہے، میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا کہ مولا آپ اپنی عادت بدل دیجئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اس کا یہ جملہ ادا ہوا، اس نے یہ جملہ کہا، امام کے گویا آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور امام نے کہا کہ مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میں اپنی عادت بدلوں، خدا اپنی عادت نہ بدل لے۔ عزیزان ایمان، ایسے اماموں کے چاہنے والے ہم ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ ماہ سیام ہے، رمضان المبارک ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ عزیزان ایمان، جتنا ہو سکے انفاق کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں آج بہت سے مومنین، یہ دور ایسا ہے، یہ ایسا آزمائش کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں ایک ایسی وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے، بہت سے مومنین پریشان حال ہیں۔ اس ماہ سیام میں آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کی کمک کریں۔ عزیزان ایمان، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہمارے چاہنے والے اپنے حقوق کو ادا کرنے لگیں تو پھر ہمارا کوئی بھی چاہنے والا ضرورت مند نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان ایمان، ہم اپنے واجب کو ادا نہیں کرتے، کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خمس ادا نہیں کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کمایا ہوا مال ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا جسے ہم نے محنت سے کمایا۔ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کے حقوق کو رکھا ہے، کچھ لوگوں کے حق کو رکھا ہے، لوگوں کا بھی حق ہے اس میں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ لہٰذا عزیزان ایمان، ماہ سیام میں ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور یہ ایام ہیں، اور عشرہ مغفرت ہے۔ بارگاہ خداوند قدوس میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ماہ سیام میں ہماری جو بھی عبادات ہیں، تلاوت ہے اور عبادات ہیں اور اعمال ہے، خدا ہم نے جو کچھ انجام دیے، خدایا اس کو قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے علماء اور مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔